बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी। आप इस बिरयानी को किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं ना, तो उनको ये बहुत ही पसंद आएगी। सब लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए जी, बग़ैर टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार और चटपटी सी बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स ले लिए चिकन। मैं यहाँ पर बोन वाली चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने उनको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट करवाना है। अगर आप बोन वाली ले रहे हैं तब भी बड़े पीसेस होने चाहिए, अगर बोनलेस है तो वो भी बड़े पीस होने चाहिए। तो सबसे पहले अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो 2 से 3 खाने के चम्मच भर कर मैं इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप कोशिश कीजिएगा कि दही थोड़ा गाढ़ा ही हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखिए, 3 खाने के चम्मच भर के मैंने दही ऐड कर दिया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करूँगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये भर कर मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर 1 लीमू ले लिया था मैंने, उसका जूस निकाल लिया, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच लिया मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर हमने चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और ये मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। तो सारे मसाले मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी फूड कलर। तो अगर हम बाहर से टिक्का वगैरह लेते हैं ना, तो वो थोड़ा लाल लाल सा होता है, इसलिए मैं इसके अंदर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून फूड कलर डाला है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब चूँकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा स्मोक देंगे, ताकि हमारी बिरयानी में मुकम्मल तौर पर चिकन टिक्का का टेस्ट आए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख दी, और इसके अंदर मैं जला हुआ कोयला रख दूँगी। उसके ऊपर मैं थोड़े से ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के डाल दूँगी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद फटाफट से इसका ढक्कन मैं बंद करूँगी, और इसको मैं कोयले का धुआं दे देती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कोयले का धुआं दे दिया था चिकन को। तो बस अब कोयले को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो बस अब चिकन को मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमने कोयले का धुआं दिया है ना, वो चिकन के अंदर हर पीस में आ जाए। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी, और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें ना, तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रखा जा सकता है। आप ईद में अगर बनाना चाहते हैं इसको, तो 1 रात पहले आप ये चिकन की मैरिनेशन कर लें, और उसके बाद अगले दिन मसाला बनाएँ और चिकन बीच में डाल दें, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मेहमान आ जा रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारे काम करना। तो बस अब जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो एक पतीली में मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा ना, तो उसके अंदर मैं प्याज़ ऐड करूँगी। तो ये 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो ये सारी प्याज़ जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ़ करेंगे, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। तो बस अब प्याज को लगातार चम्मच चलाते हुए मैं तब तक फ्राई करूँगी, जब तक हमारे प्याज में बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए, प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुकी है। तो बस इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर एक प्लेट में। ये देखिए, इस तरह से निकाल के फैला लूँगी। तो सारी प्याज जो है मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं, और उसी ऑयल में हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटर लिए थे। अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं, तो फिर आप 6 अदद ले लीजिएगा। तो टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है ना वो ड्राई हो जाए, और टमाटर भी हमारे अच्छे से पक जाएँ। तो ये देखिए, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं,
اور پانی وغیرہ اس کا ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کریں گے، جو ہم نے براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی نا، وہ پیاز ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ تو آدھی سے زیادہ پیاز جو ہے میں چورا کر کے اس کے اندر ڈال دوں گی، باقی کی جو پیاز ہے وہ میں رکھ دوں گی، ہم وہ پیاز بعد میں استعمال کریں گے۔ تو یہ دیکھیے اس طرح چورا کر کے میں اچھی طرح سے اس میں ڈال رہی ہوں، اور یہ باقی کی میں نے بچا لی ہے، اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ اب پیاز کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور 1 منٹ کے لیے بھون لوں گی مسالے کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیے لگاتار چمچ چلاتے ہوئے میں نے پیاز ڈالنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے بھونا ہے اس کو۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے۔ اب یہ آپ کی ٹیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں، اس حساب سے آپ ہری مرچوں کو پیس لیجئے گا۔ میں نے یہاں پر 8 سے 10 ہری مرچیں لی تھی، جن کا میں نے پیسٹ بنا کے اس میں شامل کیا ہے۔ ہری مرچوں کو بھی میں نے کچھ دیر کے لیے بھون لیا۔ اب اس کے اندر ہم بریانی مسالہ ایڈ کریں گے، تو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں، اور یہ پورا 1 پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ تو اب مسالہ ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں۔ بس کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو بھون لیا۔ تو بس اس کے اندر اب میں ایڈ کرنے والی ہوں دہی۔ تو 1 کپ بھر کر میں نے دہی لیا تھا، جس کو میں نے پھینٹ لیا تھا۔ اب یہ سارا کا سارا دہی جو ہے میں ڈال دوں گی مسالے کے اندر۔ تو دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے اچھی طرح سے میں نے دہی کو بھی مسالے کے ساتھ مکس کر لیا۔ تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہرا دھنیا۔ تو ہرا دھنیا میں نے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، تھوڑا سا میں نے پودینے کی پتیاں بھی ایڈ کر دی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں۔ تو بس اب اس کو میں کور کروں گی اور 3 سے 4 منٹ کے لیے لو فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ تو جب تک ہمارا مسالہ جو ہے وہ پکتا ہے، تب تک ہم یہاں پر اپنے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا تھا اور اس میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب ایک ایک کر کے اس کے اندر میں اپنی چکن ایڈ کروں گی اور اس کو گولڈن ہونے تک فرائی کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیے ایک ایک کر کے میں اس کے اندر چکن ایڈ کر رہی ہوں۔ اچھا اگر آپ چاہیں نا تو چکن کے بڑے پیسز بھی لے سکتے ہیں، جس طرح سے چکن ٹکے ہوتے ہیں نا عموماً اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو کیری کرنا اور بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ بس اسی طرح سے نارمل پیسز لے لیجئے گا، لیکن تھوڑے بڑے سائز کے لیں گے تو بہتر ہوگا۔ تو یہ دیکھیے ایک بیچ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے، تو اس کو نکال لیتی ہوں میں ایک پلیٹ میں، اور اسی طرح سے میں باقی کی بھی ریڈی کر لوں گی۔ تو یہ دیکھیے ساری چکن جو ہے ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئی ہے۔ تو اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب مسالے کی طرف چلتے ہیں اپنے۔ تو یہاں پر دیکھیں مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے سے کک ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے آئل جو ہے وہ نکل آیا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے پک چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم جو چکن ٹکے کا مسالہ بچا تھا نا چکن کے اوپر جو ہم نے لگایا تھا، وہ بھی ڈال دیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مسالہ ہے نا اس کے اندر بھی چکن ٹکے کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے۔ چکن کا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم چکن بھی ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چکن ہم ڈال دیتے ہیں مسالے کے اندر، اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اب چکن ڈالنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ دیر تک اس کو نہیں پکانا، کیونکہ چکن ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے، مسالہ بھی بھن چکا ہے۔ بس اب اس کو ہم 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا کک کریں گے، تاکہ چکن جو ہے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس کچھ پتیاں میں نے پودینے کی بھی کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں۔ تو بس اس کو ہم کور کریں گے، گیس کو بند کر دیں گے اور مسالے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں جب تک ہم اپنے چاولوں کو ریڈی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے دوسری پتیلی میں نے پانی لے لیا، کھلا پانی لیا میں نے۔ اب اس کے اندر 2 تیز پات کے پتے میں نے ایڈ کیے ہیں، کچھ کھڑے مسالے جائیں گے، جس میں 1 دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے، 5-6 میں نے کالی مرچوں کا دانے لے لیے ہیں، 2-3 لونگ لے لیے، اور 1 چائے کا چمچ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ثابت سفید زیرہ۔ تو اب یہ سارے کھڑے مسالے بھی چلے گئے اس کے اندر، ہری مرچیں بھی ثابت ڈال دوں گی، کچھ پتیاں میں نے پودینے کی بھی اس میں ایڈ کی ہیں، اور اس کے بعد اس میں حسب ضرورت آپ نمک ایڈ کر دیں۔ میں یہاں پر 1.5 سے 2 کھانے کے چمچ ایڈ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کو کور کریں گے اور پانی میں اچھے سے بوائل آنے تک اس کو پکا لیں گے۔ تو یہ دیکھیے پانی میں بہت اچھی طرح سے بوائل آ چکے ہیں۔ تو بس اس کے اندر ہم اپنے چاول ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر 3 گلاس سیلا چاول لیے تھے، جن کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے پانی میں اچھے سے دھو کے اور بھگو کے رکھ دیا تھا۔ پانی اب میں نے گرا دیا۔ اب سارے چاول جو ہے میں اس پتیلی میں شامل کر دوں گی۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی، اور چاولوں کو ہم نے پورا طور سے گلانا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر سیلا چاول کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں 1 کنی یا 2 کنی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ سیلا چاول کو اگر ہم 1 کنی چھوڑ دیں
دیں گے نا تو جب ہم اس کو دم دیں گے نا چاولوں کو تو چاول جو ہیں وہ اکڑ جائیں گے. اگر آپ بناسپتی چاولوں کا استعمال کریں تو پھر آپ ایک کنی چھوڑ سکتے ہیں, اس سے پھر آپ کے چاول جو ہیں وہ اکڑیں گے نہیں. ادروائز سیلا چاول اگر یوز کریں تو آپ نے اس کو بالکل بھی ایک کنی نہیں چھوڑنا. یہ دیکھیے چاول جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا مشکل سے ٹوٹ رہا ہے, یعنی ایک کنی اس میں باقی ہے. تو اب اس کو ہم مزید پکا لیتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے چاولوں کو دوبارہ چیک کیا ہے, تو یہ دیکھیے اب میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں. چاول جو ہے مکمل طور پہ گل چکے ہیں, یہ دیکھیے. تو دیکھیے چاولوں کو ہم نے اتنا ہی گلانا تھا. اب پانی کو میں ڈرین آؤٹ کر لیتی ہوں چاولوں کے, اور چاولوں کو میں ڈال دوں گی ایک چھننے میں. اس کے بعد ہم بریانی کو دم لگائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے ایک میں نے توا لے لی ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے مسالے والے پتیلی تھی نا وہ رکھ دی ہے. اب جو ہم نے چاول بوائل کیے ہیں وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر. آپ چاہیں تو تہہ لگا کر بھی بریانی کو دم دے سکتے ہیں, لیکن میں اسی طرح سے دم دیتی ہوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایک تہہ میں نے یہاں پر نیچے مسالے کی ڈالی, اوپر میں نے چاول ڈال دیے ہیں. اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ہری مرچیں ثابت, اور اس کے بعد تھوڑی سی پودینے کی پتیاں ڈال رہی ہوں. اور پودینے کی پتیاں ڈالنے کے بعد اس کے اندر براؤن کی ہوئی پیاز جو ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ پھیلا کے ڈال دوں گی. اس کے بعد اس کے اندر ہم فوڈ کلر ڈالیں گے. تو پانی میں نے زردہ کلر جو ہوتا ہے وہ بھگو کے رکھ دیا تھا, اب وہ میں اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈال دوں گی. اس کے بعد ہم یہاں پر بریانی ایسنس ڈال رہے ہیں, یہ آپشنل ہے, اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں. آخر میں اس کے اندر میں گھی ڈال رہی ہوں. تو میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے گھی لیا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میں گھی ڈال دوں گی. آپ چاہیں تو ڈالڈا لے لیں یا پھر دیسی لے لیں, یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد میں نے ڈھکن کے اوپر کپڑا چڑھا دیا اور اس کے اوپر میں تھوڑا وزن رکھ دوں گی تاکہ بریانی میں ہمارے بہت اچھی طرح سے دم آ جائے. تو شروع میں نے فلیم کو تھوڑا ہائی رکھا تھا, جب سٹیم بن گئی تو میں نے لو کر دیا تھا فلیم کو, اور 10 منٹ کے لیے بریانی کو دم لگا دیا تھا. تو 10 منٹ ہو گئے بریانی کو دم پہ لگے ہوئے. آئیے اس کو اب چیک کرتے ہیں. تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی خوشبودار چٹپٹی مزیدار سی چکن ٹکا بریانی بن کے تیار ہوئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دانہ اس کا الگ ہے. یہ بریانی اتنی چٹپٹی اور مسالے دار بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو عید پر آپ نے اس بریانی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. تو بریانی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے. آئیے اس کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. الحمدللہ ہماری بہت ہی خوشبودار چٹپٹی اور مسالے دار سی چکن ٹکا بریانی بن کے تیار ہے. ویکینڈ میں بنائیں یا پھر کسی بھی اوکیجن میں بنائیں, آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ چٹپٹی سی بریانی ضرور پسند آئے گی. تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا, اور اپنے فیملی اور فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا. اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. ساتھ ہی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.